سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین، عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ ایک پلین گرا تھا اور پائلٹ گرفتار کیا تھا، اس دفعہ 5 پلین گرائے گئے، نہ پائلٹ ابھی تک گرفتار کوئی کیا گیا نہ کوئی بندہ پیش کیا گیا۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ کئی فوجی جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ وقت یہ آپ کی سچی بات ہے کہ وہ کوئی بھی میڈیا وہ جو 5 جہاز یہ کہتے ہیں گرے ہیں ان کے پائلٹ کسی کو نہیں ملے۔ جہاز کا ایون مربع بھی جو ہے وہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ فرانس کے لیٹسٹ جہازوں کو گرایا گیا ہے تو اس کا بھی کوئی ملبہ ان کے پاس نہیں ملا۔ یہ ایک ایسی بات ہے مبارک صاحب کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ابھی چھپا رہا ہے۔ وہ یہ چھپا رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کا حکم ہے کہ کوئی انڈین فوج کی موومنٹ جو ابھی ہم وہ کر رہے ہیں وہاں پہ ملک کے اندر پاکستان کے خلاف، وہ بالکل کوئی بندہ نہ ٹی وی پہ دکھا سکتا ہے نہ میڈیا میں دے سکتا ہے۔ ان کی وارننگ ہے سخت۔ ابھی انڈین فوج ان برق پاکستان کی طرف آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کریں گے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہم نے کسی فوجی ٹارگٹ کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا، کسی فوجی چیز کو۔ انہوں نے ہمارے اوپر ڈائریکٹ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، یونٹ کا ہیڈ کوارٹر اور چیزوں کے اوپر کیا ہے۔ تو آج ابھی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ابھی پکی فل وار ہوگی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو ایک ان کا جنرل دے رہا تھا انٹرویو۔ انہوں نے کہا فل وار ابھی شروع ہوگی انڈیا کی اور پاکستان کی، اور پاکستانی اپنی خیر منانے کے لیے جو ناچ رہے ہیں، ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں، ان کا ہم اشر نشر کر دیں گے۔ سر یہ بتائیے کہ پاکستان کے اوپر انہوں نے میزائل پھینکے اور لوگوں کو مارا تو ہے نا، یہ تو نہیں کہ آپ فوجی کو ماریں گے تو پھر ہی پاکستان حملہ کرے گا، تو پاکستان کے اوپر حملہ تو کیا نا۔ لیکن پاکستان کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ تو وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ یہ ٹیررسٹ جو جن کو انڈیا کہتا ہے ان کے ٹھکانے تھے، اور ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے فوکس اٹیک کیا تھا کہ کسی سیولین، کسی فوجی اڈے کے اوپر یا فوجی انسٹالیشن کے اوپر ہم اٹیک نہ کریں۔ اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی بارڈر بھی کراس کی، اپنے ملک کے اندر رہ کے میزائل ہٹ کیا ان کو، لیکن پاکستان نے جو کچھ کیا اس کا ریسپانس ہمیں دیا۔ اس کے لیے شاید ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے کہ یہ پاکستان اتنا بڑا جواب دے گا، لیکن ابھی وہ مبارک صاحب یہ آپ کو بتایا کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ چوری چھپے وہ لگے ہوئے دڑا دڑ اپنی فوج کی موومنٹ بارڈروں کی طرف اور باقی چیزوں کی۔ اور یہاں سے ابھی ایک ہارٹ پوائنٹ شروع ہونے والا ہے جو انڈیا ابھی سوچ رہا ہے، یا انڈین فوج جو ہے وہ ابھی سوچ رہی ہے، ان کے ایئر فورس سوچ رہی ہے۔ ان کی چونکہ دنیا میں بدنامی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ سر 9 جگہ پہ حملہ ہوا، 24 میزائل پھینکے گئے، اور ابھی تک دہشت گرد تو ایک بھی نہیں دکھایا گیا جس کی موت واقعہ وہاں پہ ہوئی ہو۔ ایک تو سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اتنے میزائل پاکستان کی طرف آ گئے اور پاکستان کی جو بھی کوئی دفاعی سسٹم تھا وہ ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ ہاں یہ سوال ہے مبارک صاحب، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اوپر کہ جب اتنے میزائل پاکستان کے ٹیریٹری کے اندر آئے تو ان کا دفاعی نظام، ان کی انٹیلیجنس، ان کا وہ کدھر تھے؟ یہ شروع سے ہو رہے ہیں مبارک صاحب، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شروع سے پاکستان میں کدھر سے میزائل آتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایئر فورس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے ملک کے اندر ہم نے میزائل مارے، تو اس کے بھی کوئی ابھی تک انڈیا نے کوئی دکھایا نہیں ہے۔ ہمارے اوپر جو میزائل گرے ہیں، جہاں گرے ہیں، ان کے ایکچوئل فوٹوز میزائلوں کے جہاں نقصان ہوا ہے، جو جہاں میزائل گرتے ہیں وہ باقاعدہ خاص کر کشمیر ایریا میں انہوں نے کوئی دکھایا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہاں پہ ادھر بہاولپور میں بندے مرے ہیں مقصد میں۔ تو یہ سیکیورٹی جب کہتے ہیں ہم الرٹ ہیں 200% جو آپ کے کرپٹ سیاستدان اچھل رہے ہیں پارلیمنٹ میں، کیونکہ وہ بےمان لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی جنگ کی سچویشن کریٹ ہوگی تو ان کا اور پیسہ اور لگ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ایک ایسا ٹولہ ہے جو ملک کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ لیکن ملک کو ملک آپ کے ایک ایئر مارشل ریٹائرڈ نے بیان دیا، اس نے کہا ڈونٹ ٹیک انڈیا ایز اے ویک نیشن، انڈین بھی پروفیشنل آرمی ہے جس طرح ہماری ہے،
تو اس کو غلط مت سمجھنا کہ وہ تم اس کو مار دو گے. یہ ہمارے ایئر مارشل کا بیان ہے, لائیو وہ انٹرویو دے رہا تھا. اچھا سر, ایک چیز ہے کہ آج پاکستان شاید جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اسی ٹائم پہ حملہ کرے گا جس ٹائم پہ انڈیا نے حملہ کیا ہے, اور پاکستان کی جو اس وقت بیانات ہیں وہ تو نہیں ملتے. جو پارلیمنٹ لوگ آئی بیٹھے ہوئے تھے, جو بھی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, لیکن انڈیا کی طرف سے کئی گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں. کچھ ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے, اسی طرح پاکستان کی طرف سے بھی کروائے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کوئی حملہ کرے گا انڈیا کے اوپر؟ پاکستان نہیں کر پائے گا مبارک صاحب. یہ بات ایسی ہے کہ ابھی یہ چونکہ یہ کرپٹ لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں اور جو ان کے پارٹیز میں شامل ہیں, رام کی روٹی کھانے والے ہیں. یہ اس طرح جمپنگ جمپنگ سے تو جنگ نہیں جیتی جاتی, یا نعرے مارنے سے جنگ نہیں جیتی جاتی. جنگ تو فوج لڑتی ہے, اور فوج جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایئر فورس آپ کی اگر ہے اسٹرانگ وہ پہلی اسٹرانگ ہے. ہم ایئر فورس کو مانتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ یہ اپنے دشمن کو کہتے ہیں کبھی کمزور نہ سمجھیں. چھوٹے کو بھی کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا بھی دشمن ہے اسے کمزور نہ سمجھیں. انڈیا ہم سے 5 سائز بڑا ملک ہے, بڑی فوج ہے, تو ان کو ہم اگر ایسے باتوں سے اور گالی گلوچ سے اور نعروں سے سمجھیں کہ ہم ہرا دیں گے تو اتنا آسان نہیں ہوگا مبارک صاحب. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اگر انڈیا فرض کرے کوئی بڑا حملہ کرتا ہے زمینی اور فضائی اور بحری, تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ بڑا مشکل لگ رہا ہے. دیکھیں جب اب انڈیا جیسے ابھی کہتے ہیں کہ انڈیا میڈیا کو انسٹرکشن مل گئی ہے, کوئی تم دکھاؤ گے نہیں کچھ بھی, جو پریپریشن ہم جنگ کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ بڑی جنگ ابھی شروع ہونے والی ہے, اور جب چاروں طرف سے حملہ کر دے گا تو پھر نیچرلی اس کو روکنے کے لیے آپ کی فوج آگے, اتنی بڑی فوج تو نہیں ہے ہماری جتنی انڈیا کی فوج ہے. اگر وہ پوری ملک سے اٹھا کے لے آتے ہیں سب کچھ اور ہمارے خلاف, اور پورے ملک کے پیدا کر دیتے ہیں, تو آپ کون سی جگہ کو سنبھالیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, مبارک صاحب یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو میں نے کل آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک جنرل نے, ان کے ریٹائر نے بیان دیا کہ ہم تین پوزیشنوں سے پاکستان کو انگیج کریں گے, سرحد میں, ادھر بلوچستان میں, اور ادھر انڈین آرمی. وہ کہتے ہیں اس طریقے سے اٹیک کریں گے کہ ادھر ہمارے لوگ جو ایکٹیو ہیں وہاں ماریں گے ان کے فوجیوں کو اور لوگوں کو, اور ادھر ہم فل فلیج ایک آرمی انڈین کے خلاف, پاکستان کے خلاف کام کرے گی. تو یہ بڑی خطرناک مبارک صاحب ایک ہنٹ ہے. اچھا, ایک چیز اس وقت جو ساری پریشانی پیدا کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہیں؟ ابھی تو دیکھیں, ابھی پہلی تو اٹیکس کی بات ہے کہ انڈیا کس طرح اٹیک کرتا ہے, میزائلوں سے کرتا ہے, کس کنونشنل فوج ٹینکوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور کیا کس طریقے سے کرتے ہیں. تو اس کا شاید جواب پاکستانی فوج کس طرح جواب دے گی. اگر ایک چیز ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے یا ملک ہمارا کہیں قبضے میں نہ آ جائے, ان کے کوئی ایریا نہ قبضے میں آ جائے, اور شاید انڈین یہ پلاننگ کر رہی کہ ان کا کچھ ایریا قبضے کر لو تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکے کہ ہم نے پاکستان کا اتنا ایریا جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے, تو وہ دنیا میں انڈیا کی بھی وہ داغ دوغ جو ہے وہ بیٹھ جائے. تو اس کے بعد پھر پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ایٹمی ہتھیار آسان نہیں ہے مبارک صاحب اب کسی کے اوپر پھینکنا, ورنہ پھر کچھ نہیں بچے گا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. اچھا جی, یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ انڈیا آرام سے نہیں بیٹھے گا, اور زخمی جب کسی کو کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے اور وہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے. ابھی جو سر نے بات کی کشمیر, جی ہاں, جو ہمارے پاس ہے اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی. اور ادھر سے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اور بھی بارڈر جو ہیں وہاں بھی اپنی جو سیکیورٹی ہے اسے سخت کرنا ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج بھی زندہ باد جناب. اور دیکھی جائے گی جب میدان میں اتر آئیں تو گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری قوم پہ ہمارے جرنیلوں نے بہت ظلم کیے اور ابھی بھی باز نہیں آ رہے. بس یہ سب گولتے کچھ نہ پھول. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے. ہماری نشریات پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, لوگ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی تازہ خبر ہو آپ تک پہنچے.
اور جو بھی حالات ہوں وہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلتا رہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ, سبسکرائب کریں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.